نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ توبہ پر ہیں اور آیت نمبر 86 پر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت والے تجھ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور وہ اب نہیں سمجھتے۔ تو ان آیت کا ہم پیچھے سے کنیکشن دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ تو اب جو ہے 21 سال تک جن لوگوں کو دعوت دین پیش کی گئی مگر انہوں نے مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی، اور جن لوگوں نے صاف جنگ نہیں کی وہ منافق بن کر مسلمانوں کو پیچھے سے نقصان پہنچاتے رہے، یہودیوں نے چالیں چلیں، مگر ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مہلت پوری کرنے کا موقع دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ہر انسان کے لیے اس دنیا میں مہلت رکھی ہے۔ پچھلی جو قومیں تھیں وہ ان کے انبیاء کرام آئے، اور انہوں نے جب ان کی مہلت پوری ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، اس دنیا سے ان کو اٹھا لیا، عذاب بھیج کر ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو جن لوگوں نے یہ جرأت کی کہ اتنے سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، اللہ کے اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں کی، تو مسلمانوں کو، جو لوگ مسلمان ہونا چاہ رہے تھے ان کو اسلام سے روکا۔ تو ان کے اتنے خطرناک جرائم کے باوجود اللہ نے ان کو 21 سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا، مگر اب جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو اب ان کی مہلت پوری ہو چکی تھی، اور اس مہلت پورے ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت ضرور دی کہ یہ ایک طرح سے ان کی آخری دعوت دی۔ مشرکین سے کہہ دیا گیا کہ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، تم چاہو تو ایمان لا کر مخلص مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ، اور چاہو تو اس زمین کو چھوڑ دو۔ جزیرہ عرب کو شرک سے اب مکمل پاک کرنے کا وقت آ چکا تھا، تو اس زمین کو چھوڑ دو، اور اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کرو گے تو مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ اب ان کو جہاں بھی پاؤ، جہاں بھی یہ ملے ان کو قتل کر دو۔ حالانکہ یہ قتل و غارت کا عام سلسلہ نہیں تھا، یہ صرف ایک خاص حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احکامات دیے کہ اب ان کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا۔ ان کو اللہ چاہتا تو ان کو خود ہی عذاب دے دیتا اور ان کو دنیا سے اٹھا لیتا، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ سورہ توبہ کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین کے بارے میں یہ سارے احکامات تھے، لیکن اب جو ہے منافقین کا معاملہ چل رہا ہے، منافقین کا ذکر چل رہا ہے ابھی۔ تو منافق کون تھے؟ منافق وہ لوگ تھے جو کہ مدینہ میں بستے تھے، اور انہوں نے دنیا کی محبت میں ان کے دلوں میں ایمان تو داخل نہیں ہونے دیا انہوں نے، مگر زبان سے صرف اپنے آپ بچاؤ کے لیے، مسلمانوں سے ڈر کر اور اپنے بچاؤ کے لیے، اور چھپ کر مسلمانوں کا نقصان کرنے کے لیے، ان مقاصد کے لیے انہوں نے زبان سے اسلام کا دعویٰ کیا تھا۔
اور یہ مسلسل اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے رہے۔ یہ 2 ہجری میں ان کا آغاز ہوا تھا، جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح دی، تو ان کا کچھ لوگ پھر مسلمان صرف زبانی مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل کفر سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی مہلت پوری کرنے دی۔ لیکن اب ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی پردہ چاک کیا، ان کے نفاق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عام کر دیا، کھول کر رکھ دیا۔ اور یہ کیسے کیا؟ سخت احکامات، ایسے احکامات دیے جس کی وجہ سے اب جو ہے یا تو وہ مسلمانوں کی طرح طاعت سمعنا و اطعنا کریں گے، اور یا پھر ان احکامات سے بچنے کے لیے وہ بہانے کریں گے۔ اور جن لوگوں نے جھوٹے بہانے کیے ان کا سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہیں۔ تو اس کے لیے جنگ تبوک کا مارکہ پیش آیا، اور جنگ تبوک اصل میں تو دیکھا جائے تو ایک امتحان ہی تھا، کیونکہ جنگ ہوئی نہیں تھی اصل میں، لیکن اتنے شدید حالات میں، جبکہ سخت گرمی تھی اور فصلیں پکی ہوئی تھی۔ دیکھیں فصل کا یہ ہوتا ہے کہ سارے سال محنت کرنے کے بعد جب پھل پکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو صحیح وقت پہ پھل کو اتارنا ضروری ہوتا ہے، پھر اتار کر اس کو صحیح جگہ سے صحیح طرح سے محفوظ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ان کے پھر اگلے سال کے سارے سال کی ایک طرح سے ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ فصلیں پکی ہوئی تھی، اب ان کو بس اتارنا تھا۔ تو ایسے وقت میں سخت گرمی میں پھر لمبا سفر تھا، اور دشمن بہت ہی طاقتور اور بہت بڑا دشمن تھا۔ روم جو تھے اس وقت کی سپر پاور تھی، تو رومیوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ یہ اتنا سخت حکم دیکھ کر منافقین جو تھے وہ تو کسی طرح سے بھی اس چیز میں خوشی سے شامل نہیں ہو سکتے تھے، نہ وہ اپنا دنیا کا نقصان کر کے اپنی پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، نہ اس گرمی کے میں لمبا سفر کرنا چاہ رہے تھے، نہ اتنے بڑے دشمن کے سامنے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے جہاں پر مال غنیمت کی امید تو نہیں تھی، بلکہ زیادہ امید یہی تھی کہ اپنی جان گنوا کر آنا ہے۔ اب یہ جو تھا یہ آزمائش میں پکے مسلمان تو ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایسے ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر بس وقت ضائع کیے بغیر سمعنا و اطعنا کرنے والے تھے۔ تو ان کو تو انہوں نے تو چوں و چرا کرنے کا سوال ہی نہیں تھا، وہ تو ہر جہاد کو اپنے لیے ایک موقع سمجھتے تھے کہ اس جہاد میں شامل ہو کے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب کر دے اور ہمیشہ کی ایسی زندگی دے دے ہمیں جو کہ ہمارے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی ہمیں مل جائے، اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ تو وہ تو ہر جہاد کو اپنے لیے ایک موقع سمجھتے تھے شہادت کا تھے، لیکن جو منافقین تھے ان کے لیے اب کوئی ذریعہ نہیں تھا، یا تو وہ جھوٹے بہانے کر کے پیچھے رک جاتے، یا پھر وہ چھپ چاپ اپنے گھروں میں اس امید پر رہ جاتے بغیر بہانے بنائے کہ شاید کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نہیں نکلے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے انہوں نے کام کیے، کچھ نے جھوٹے بہانے کیے، کچھ چپ چاپ گھر میں چھپے رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ ساری آیات نازل کی اور ایک ایک ان کے رویے کی نشاندہی کی، تاکہ مسلمانوں کو اب پتہ چل جائے واضح طور پر کہ کون منافق ہے، ان کے درمیان چھپا ہوا دشمن ہے۔ تو اب اس روشنی میں ان آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، کہ جب کوئی ایسی سورتن، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کسی آیت کا، قرآن کی آیت، ایسی آیات نازل ہوئی ان آمنو، کہ جس میں کیا حکم احکامات تھے کہ ایمان لاؤ، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو دیکھیں اللہ پر ایمان تو یہ تو مسلمانوں سے خطاب تھا نا جہاد کا، لیکن جس میں بظاہر منافق بھی جو تھے وہ بھی خود کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کے ساتھ خالص مخلص بن کر سچا ایمان لاؤ، وجاہدو، اور پھر کیا کرو، ایمان لا کر اپنے عمل سے اس ایمان کا ثبوت دو، اور ثبوت کیسے دو؟ جہاد کرو، وجاہدو مع رسولہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے ساتھ جہاد پر نکلنا ایک طرح سے ان کے ایمان کا ثبوت دینا تھا کہ تم
صرف زبانی دعوے اب تک کرتے رہے ہو، اب جو ہے یہ جہاد کا حکم عام ہے، اب کسی کو بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ جہاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور منافقین جو ہے وہ اپنے بہانے بنا لیتے تھے، لیکن پہلے ان کا نفاق نہیں کھلتا تھا، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں آیا تھا موقع کہ ہر فرد کو، ہر مرد کو جہاد پر جانا لازمی تھا۔ اب جو ہے جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ یہ فرض عام ہے۔ فرض عام کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص، ہر مسلمان پر فرض تھا، ہر بالغ مسلمان پر، کہ اب وہ جہاد کے لیے نکلے۔ تو اگر اب اس فرض عام سے اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واضح طور پر کہ اس کا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ایمان پکا نہیں ہے، یا پھر ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے حکم دیا گیا، اگر تو یہ فرض عام میں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو واقعی میں معذور تھے، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ جنگی سامان خریدے یا جنگی سواری خریدے، کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ فوج کو سواری بھی دی جاتی تھی، سپاہیوں کو سواری اور جنگی سامان حکومت کی طرف سے ملتا ہو، ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ ہر انسان جو جہاد کے لیے جاتا وہ مالی جہاد بھی ساتھ ساتھ کرتا تھا، اپنی سواری بھی خود ہی لے کر جاتا تھا، اور اپنا جنگی سامان اور اپنا راستے کے سفر کے لیے اپنا جو بھی اسے ضرورت کا سامان ہوتا تھا وہ بھی اس کو خود ہی لانا پڑتا تھا۔ تو اگر ایسے میں جو بہت ہی مفلس لوگ تھے، جن کے پاس نہ تو ایسا پیسہ نہیں تھا کہ وہ سواری خریدے یا پھر وہ جنگ کا سامان خریدے یا اپنے سفر کا سامان خریدے، اگر ایسے لوگ آ کر اللہ کے رسول سے معذرت مانگتے یا عذر پیش کرتے کہ یا رسول اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تو یہ بات قابل قبول ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولو الطول آ گئے اجازت لینے کے لیے۔ تو اولو الطول کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ویسے تو طول لمبائی میں ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں لمبائی کو، لیکن اس کا مطلب جو ہے اس میں وسعت بھی شامل ہوتی ہے، کہ کسی کو اللہ نے بہت وسعت دی ہو، یعنی کہ جانی طور پر اس کی ذہنی صلاحیتیں اتنی ہو، اس کی جسمانی صلاحیتیں ہوں، اس کے اندر طاقت ہو، اس میں مال اور دولت ہو جس سے وہ جنگی سامان بھی اچھی طرح سے لے سکتا ہو، تو وہ اولو الطول تھے، ٹھیک ہے، کہ جن کے پاس سارے سب اسباب موجود تھے کہ وہ جا سکتے تھے، لیکن ان میں سے ایسے لوگوں میں سے منہم، وہ ایسے لوگوں میں سے کچھ آئے اجازت لینے کے لیے، وقالو، اور انہوں نے کہا، ذرنا، ہم کو چھوڑ دیجئے، نکن مع القاعدین، کہ ہم جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں، جو جہاد پر نہیں جا رہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ قائد کی جمع ہے قائدین، یعنی قائد یعنی کہ بیٹھے، جو بیٹھ گئے، جو گھروں میں بیٹھ گئے، جو جہاد پر نہیں گئے۔ تو گھروں میں بیٹھنے والے کون تھے؟ جو دیکھیں جہاد پر جب مرد نکلتے تھے تو عورتیں جو تھی، وہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہوتا تھا، تو عورتیں گھروں میں رہتی تھی، اور باقی جو کام مرد کیا کرتے تھے وہ سارے عورتیں سنبھالتی تھی پیچھے سے۔ اور کچھ عورتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد باقاعدہ تلوار سے لڑی بھی ہیں۔ تو اب جو پیچھے بیٹھے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم معذور ہیں، ہمیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے، رضو بأن یکونوا مع الخوالف، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جہاد جیسے عظیم کام پر نکلنے کے بجائے انہوں نے کس چیز کو پسند کیا، کس چیز کو ترجیح دی، کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف، خوالف کے ساتھ رہ جائیں۔ اب خوالف کیا ہے؟ تو یہ خوالف جو ہے خالفتن کی جمع ہے، خالفتن مؤنث ہے، یعنی کہ عورتیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو آر دلائی کہ تم تو ایسے ہو کہ تم عورتوں کی طرح گھر میں رہنا چاہ رہے ہو، جبکہ سارے مرد جہاد پر جا رہے ہیں، اور تم اس بات پر راضی ہو کہ کسی طرح بہانے کر کے تم عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ جاؤ۔
تو یہ ایک طرح سے تنقید کی جا رہی ہے ان کے اوپر، اور ان کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے کہ تم جو ہو ایک طرح سے سب کے سامنے ان کو حقیر کیا جا رہا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم گھر میں عورتوں کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہے ان کا کہ وہ گھر میں رہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کی جو عقل ہے ان کو نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلنا کتنا بڑا عظیم کام ہے، اور اس کے کتنے سارے فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں انسان غازی بن کر آتا ہے، مال غنیمت لے کر آتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اور اگر شہید ہو گیا تو اللہ کے پاس اس کی ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت ہوتی ہے۔ تو ہر صورت میں جہاد پر جانا تو دنیا میں بیٹھے رہنے سے کئی درجہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت کا انہیں موقع دیا جا رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ اس نعمت سے منہ پھیر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہاں بتایا کہ توبہ کا مطلب ان کے دلوں پر مہر لگا دیے، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ نے ان سے صلاحیت ہی چھین لی ہے۔ دیکھیں یہ مضمون پہلے بھی قرآن میں ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ جب انسان کو نیکی کا موقع دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے اور وہ انسان بزدل بن کے اللہ پر توکل نہیں کرتا اور فوراً سے منع کر دیتا ہے اس نیکی سے، اور اس نیکی کے لیے ذرا سا بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے توفیق چھن جاتی ہے، کیونکہ نیکی کا موقع ملنا کسی کو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ انسان کو آزمائشوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اس کو بڑے درجات دیتا ہے، اس کو بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو اگر انسان ہر آزمائش پر دروازہ بند کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے بس آسان زندگی چاہیے، مجھے کوئی آزمائش نہیں چاہیے، تو پھر اس سے توفیق چھن جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی سوچنے والی بات ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کے لیے تو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ امیجن کریں کہ سارے سال کی محنت کو یوں چھوڑ کر بالکل چلے جانا، پھر اتنی گرمی، پھر اتنا لمبا سفر، پھر یہ ایسا پتہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا دشمن ہے کہ جانے کا سخت خطرہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ واقعی بڑی آزمائش تھی۔ تو لیکن اس آزمائش سے جو لوگ خوشی سے گئے ان کے لیے اجر و ثواب، عزت، دنیا اور آخرت کی عزت بھی تھی، اور یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ تو ہماری زندگی میں الحمدللہ یہ تو صحابہ کرام تھے، اور ان کو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا تھا، تو ان کو پکا کیا گیا آزمائشوں میں، اور ان پر اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں تاکہ وہ ایسے سونا بن کر نکھر جائیں بالکل۔ مگر ہمارے پاس اتنی بڑی آزمائشیں نہیں آتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولتا ہے کہ خیر کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، لیکن وہ بہت جلدی سے اس دروازے کو خود ہی بند کر دیتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو رمضان آنے سے پہلے ان کا فیصلہ یہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھوں گی، یا میں روزے نہیں رکھوں گا اور میں فدیہ دے دوں گا، کیوں کہ مجھے یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے بعض لوگ کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے، لیکن بعض لوگ صرف نہیں، اب میری عمر چونکہ بڑے لوگوں کے لیے گنجائش رکھی ہے اللہ نے، تو میں نہیں رکھوں گی۔ لیکن بعض لوگ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمان دیا ہوتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں بھی وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتے اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر آسان بھی کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی نیکی کا کام ملتا ہے ہمیں تو وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت پر اللہ پر توکل کر کے اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم پہلے سے ہمت ہار دیں گے اور دروازہ بند کر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ہم پر اللہ نے ایک نعمت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ
منافقین جو تھے وہ اپنے ان حرکتوں کی وجہ سے بالکل بے نقاب ہو گئے، اور جو صاف پتہ چل گیا کہ جو لوگ تبوک کے لیے نہیں نکلے ہیں وہ منافق ہیں، انلیس کہ جو لوگ واقعی مجبور تھے تو ان کی مجبوری اور ان کا عذر اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا اور ان کے اجر کو بھی اللہ نے کم نہیں کیا۔ اگلی آیت میں، آج کے سبق کے بعد کے آیات میں ان کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ آئے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہم سواری نہیں ہے ہمارے پاس، آپ ہمارے لیے کچھ بندوبست کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آج کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کو دوں۔ تو وہ روتے ہوئے چلے گئے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ ہم جہاد جیسی نعمت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صرف نیت کی وجہ سے اجر دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہوتی ہے تو پھر نیکی کا کام آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جنگ تبوک جو ہے اس میں جو لوگ گئے ان کو نہ لڑنا پڑا، رومن فوج تو آئی ہی نہیں، اللہ نے ان کو ڈرا دیا، ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر لڑے، اور جو مسلمان گئے تھے وہ سرخرو ہو کر آئے اور عزت کما کر آئے اور مال و دولت بھی وہاں سے کما کر آئے اور بہت سے فائدے لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اگر نیت صاف ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی مشکل، کوئی آزمائش جو ہے وہ ہماری قوت اور طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہوں پر بھی اس طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ احزاب 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ پڑھتی ہوں، چنانچہ جب ڈر کا وقت آئے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح چکرا رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ یعنی کہ ڈر کا وقت سے مطلب کوئی مشکل جہاد آتا ہے تو یہ اتنا ڈر جاتے ہیں اپنی جان کے خطرے سے کہ لگتا ہے ابھی بے ہوش ہو جائیں گے ڈر کے مارے، لیکن پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو پھر یہ تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ اور یہی منافق جب خطرہ ٹل جاتا تھا، مشکل احکامات کا وقت نکل جاتا تھا تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبانیں چلاتے تھے اور زبان درازی کرتے تھے، بہانے یعنی کہ اپنی محفلوں میں اسلام کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقیدیں کرتے تھے، تو ان کی زبانیں ان چیزوں میں خوب چلتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد 20:21 میں بھی فرمایا، جب جہاد پر نکلنے کی بات ہوتی ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے آپ ان کو دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں ان آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ہم بھی ڈر جاتے ہیں، ذرا سا ہمیں کوئی مشکل چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ڈر جلدی جاتے ہیں اور فوراً ڈر کے مارے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل کریں تو پھر اس نیکی سے، اس اچھے کام سے محروم نہیں رہیں گے۔ لیکن منافقین میں چونکہ ایمان ہی نہیں ہوتا ان کے دلوں میں، تو ایمان کی قوت بھی نہیں ہوتی۔ ایمان ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو قوت دیتا ہے، جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے انسان کے اندر ایمانی قوت بڑھتی ہے اور پھر اس کو کوئی کام مشکل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ مزید نے جب آگے فرمایا کہ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں میں خرابی دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ہی تالا لگا دیا ہے۔ اور دیکھیں ویسے بھی اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے انسان کا دل کمزور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس پر سیاہ دھبے لگتے جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہمارا دل کمزور ہے اتنا زیادہ شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے اور اتنا ہی ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل کسی اچھے کام کو اچھا سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یفقہون کا مطلب ہوتا ہے کہ گہری سمجھ بوجھ نہیں رہتی ان کو۔ تو جب انسان کا دل سلامت نہیں ہے تو اس کی
جو سمجھ ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، وہ اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتا اور اپنے لیے اچھی چیز کو چوز نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر سزا، ان کی سزا بطور سزا ان منافقین کو کبھی بھی کسی نیک کام کا موقع ہی، ان کو توفیق ہی نہیں ملتی تھی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر ان کی نیتیں خراب ہیں۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے اور اس کو اجر و ثواب بھی دیتا ہے کام کرنے پر۔ اور دیکھیے خیر اور شر کے فرق جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر خیر اور شر کا فرق نہیں ہوگا تو ہم جو ہے خیر کو چوز نہیں کریں گے، کیونکہ خیر جو ہے وہ دنیا میں جو جنت کا راستہ ہے وہ بہت مشکلات سے چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح نیکی اور خیر کے کام بظاہر اس میں بہت بڑی مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن جب انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو اس کو خیر اور شر کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر خیر کو ہی چوز کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جن کے ایمان مضبوط تھے، جنہوں نے اللہ کے ہر فیصلے پر، اللہ کے ہر حکم پر لبیک کرنے والے تھے، اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو پیچھے تو منافقین کا ذکر تھا، لیکن جو اللہ کے پیارے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو ان کے مخلص مومن ہیں، وہ تو اپنے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ جہاد سے نہیں گھبراتے، نہ جان سے نہ مال سے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے خیرات ہے۔ خیر کی جمع ہے، تو الخیر کیا ہوتی ہے؟ بھلائی، ہر طرح کی بہترین اجر و ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مخلص مسلمانوں کے لیے جو جان و مال سے جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کے لیے خیرات، بہت سی خیر ہے ان کے لیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ جو ایک مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینے میں کبھی بھی سستی نہیں کرتا اور نہ ہی بخل کرتا ہے، اور اس کے لیے جہاد جیسی مشکل چیز بھی اس کو آسان لگتی ہے، وہ بزدل نہیں بنتا، پھر ہر حال میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور انہی کے لیے اللہ کی طرف سے تمام بھلائیاں ہیں۔ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ، دیکھیے پیارے رسول کے جو بھی صحابہ کرام تھے، جو مخلص صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خیر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کو بہت سی فتوحات حاصل ہوئی، بہت سے ان کو مال غنیمت ملا، ان کو روم اور فارس بھی فتح ہوئے، اور سارے روم اور فارس جو دنیا کی اس زمانے میں امیر ترین حکومتیں تھیں، وہ سارے اسلام کے قبضے میں آ گئی۔ پھر آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان میں شامل ہوں جو آزمائشوں سے نہیں گھبراتے اور اسلام دین کے لیے قربانیوں سے نہیں گھبراتے اور اپنے ایمان کو خالص کرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا ایمان لاتے ہیں، پھر شک و شبہ نہیں کرتے، کیونکہ شک و شبہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اور شک جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں شک سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں سجدہ سہو کیوں کرتے ہیں نماز میں؟ کیونکہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو فوراً اس غلطی کو، اس رکعت کو پورا کر کے ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں تاکہ ہماری نماز کامل ہو جائے۔ یعنی کہ کہیں بھی شک جو ہے، جہاں شک ہوتا ہے وہاں پر انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، لیکن پکا یقین جو ہے وہ ہمیں درکار ہوتا ہے کہ ہم اس یقین کے ذریعے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، ہمیں اللہ کی مدد پر، اللہ پر توکل کرنے کی ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مومن جو ہیں وہ شک و شبہ میں نہیں پڑتے، وہ اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یعنی مومن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا، تو میرا نقصان ہو جائے گا۔
میں نے اگر جانی طور پر جد و جہد کی تو میری جانی نقصان ہو جائے گا۔ یہ مومن ان شک و شبہات میں نہیں پڑتا، مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راز گو ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان کو سچا ثابت کرنے میں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مومن ہوں، تو پھر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عمل سے اس دعوے کو سچا کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ہاں واقعی میرا ایمان سچا ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی کوئی امتحان کے بغیر انسان، اسکول میں ہم دیکھیں کہ امتحان کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھتے، تو امتحان سے جو مومن ہوتے ہیں وہ امتحان سے نہیں گھبراتے، وہ اپنے ایمان کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اور پھر اس کے ہر امتحان میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ عمل کے بغیر صرف زبانی طور پر کوئی کہے کہ میں مومن ہوں اور بس میرے لیے جنت ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں، تو یہ جو ہے صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال سے اس کو اپنی بات کو ثابت کرنا ہے اللہ کے پاس کہ ہاں اللہ میں مخلص مسلمان ہوں، میں اپنی پوری قوت اور پوری طاقت اور پوری کوشش سے اللہ تیری فرما برداری کرتا ہوں۔ جب تک انسان اپنے عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت نہیں دیتا تو یہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بھی جہاد بھی نفس تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اگر ان صحابہ کرام نے جہاد جنگ کے میدان میں جا کر کیا تو ہم جہاد بھی نفس تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس کے لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور اپنے عمل سے اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ کیا تم مسلمان صرف ہو یہ کہہ دو گے تو تم کو جنت مل جائے گی؟ نہیں، اللہ آزمائے گا تم کو، کیونکہ جب تک ہمارے ایمان کا ثبوت ہم نہیں دیں گے تو ہمارا ایمان پھر پکا نہیں ہے۔ اور ثبوت کیسے دینا ہے کہ اپنے عمل سے اپنے رویے سے اللہ کا فرما بردار بننا ہے، اور جب قربانی کی ضرورت ہو تو قربانی دینی ہے ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صف 10 میں اور 12 میں بتایا، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور صاف ستھرے گھروں میں جنت عدن میں ہوں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے کہ کامیابی کس چیز میں ہے۔ آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہے اور ہم چھوٹی سی بات میں گھبرا جاتے ہیں، لیکن جہاں بھی ہمیں نیکی کا موقع ہے تو وہاں پر انسان اللہ پر توکل کرے اور کوشش اور پوری اپنی کوشش اور جہاد کرے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ کر جانے والا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ پسند کرے کہ دنیا میں واپس آئے، وہ دنیا کی ہر چیز اسے دے دی جائے سوائے شہید کے، کہ شہید تمنا کرے گا کہ دنیا کی طرف واپس جائے، پھر 10 مرتبہ قتل کیا جائے، اور اس عزت اور کرامت کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا، اس عزت اور کرامت کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا، یعنی جنت میں اس کو جتنی عزت ملی ہوگی، کیونکہ شہید جو ہے وہ فوری طور پر جنت میں داخل ہوتا ہے، اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کتنی عزت ملی ہے، اس کو کتنا شرف اور کرامت ملی ہے، تو وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور میرے یہ عزت اور شرف کو اور بڑھاؤں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2817۔ اور دیکھیں بھی ویسے بھی جب ہم دیکھیں عام لوگ ہیں، ہم تو بہت ہی عام لوگ ہیں، ہم سے بہت کم ہمیں ایمان کو اپنے ثابت کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم خود بھی یہ تجربہ کرتے ہیں جب ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، جیسے روزہ رکھتے ہیں، اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یا پھر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیں خوشی ملتی ہے۔ ہر نیکی کے کام کرنے کے بعد ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہ لذت ایمان کی لذت ہوتی ہے۔
کبھی بھی انسان نیکی کا کام کرنے کے بعد چاہے کتنا بھی تھکا ہو اس کے دل اداس نہیں ہوتا۔ یہی حال شہید کی خوشی کا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی خاطر سب سے بڑی قربانی دی ہوتی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی ہوتی ہے، تو پھر اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اس کو ایمان کی کتنی لذت اسے حاصل ہوئی ہوگی۔ پھر اب آیت نمبر 89 پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ ان ایسے لوگوں کو، ایسے نیک مخلص لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جنات، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے اصل بڑی کامیابی، عظیم کامیابی تو یہ ہے، دنیا کی کوئی کامیابی اس کو کمپیئر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہتر اور سب سے بلند حصہ ہے، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 2790۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی جنت فردوس نصیب کرے، ہمارے تمام والدین کو، اولادوں کو اور رشتہ داروں کو بھی ہمیں جنت فردوس سے ملائے، اور ہمیں صالحین، انبیاء، صدیقین اور شہداء کی قربت نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ پھر آیت نمبر 90 پہ چلتے ہیں۔ وَجَاءَ مُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آ گئے، وہ معذرون کیا ہے؟ دیکھیں معذرین کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو جھوٹی عذر پیش کرنے والے، اور ایک سچے جو معذور لوگ ہیں جن کے پاس واقعی میں عذر ہے وہ آئے، ٹھیک ہے، یعنی 2 طرح سے اس آیت کو سمجھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب جہاد کا عام اعلان ہوا تو معذرت کرنے والے آ گئے اعراب میں سے، تو پیچھے جو تھا وہ مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین کا ذکر تھا۔ اب جو ہے مدینہ کے ارد گرد جو اعراب تھے، دیکھیں اعراب کون ہوتے ہیں؟ وہ بادیہ نشین ہوتے ہیں، خانہ بدوش جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے بھی جب چونکہ جنگ کا عام اعلان تھا تو اب ان کو بھی جانا تھا، تو ان میں سے جو معذرت کرنے مانگنے والے تھے، جو جنگ میں جانے سے پیچھے رہنا چاہ رہے تھے، تو کچھ تو ان کے پاس صحیح معنوں میں اپنے عذر کو، سچے عذر کو پیش کرنے آ رہے تھے، اور کچھ جھوٹے عذر لے کر آئے تھے۔ وہ سب آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دے، کہ ان کو رخصت دے دے کہ ٹھیک ہے تم جنگ سے پیچھے رہ سکتے ہو۔ لیکن ایک دوسرا گروہ تھا، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن ان اعراب میں سے بھی کچھ ایک اور گروہ تھا جو کہ گھر میں ہی بیٹھ گیا، چھپ کر بیٹھ گئے، یعنی انہوں نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ جا کے عذر ہی پیش کر دے، چاہے جھوٹا عذر پیش کرے، وہ گھر میں ہی بیٹھ گئے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ اور یہ وہ کون تھے کہ جنہوں نے کذب اللہ و رسولہ، کہ وہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے، ان کے احکامات کو قبول نہیں کرتا دل سے، تو وہ پھر جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے بے ایمان، انہوں نے کہ آنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ آ کر عذر پیش کرے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا اجر بتا رہے ہیں، ان کی سزا بتا رہے ہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی جو مخلص تھے، جو عذر لے کر واقعی میں آئے، سچا عذر لے کر آئے، وہ تو معذور ہیں، ان کے عذر کو قبول کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جو لوگ جھوٹے عذر لائے، یا جو لوگ عذر ہی نہیں لائے، جو گھر میں ہی بیٹھ گئے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے ان کو فرمایا کہ بہت عنقریب ان کافروں کو عذاب علیم ملے گا، ان کو سخت عذاب ملے گا۔
یہاں پر ان کو وعید سنا دی گئی کہ ٹھیک ہے، ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسی میں فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، اب ان کو اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا۔ تو بہرحال یہ سبق ہے ہمارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکی کے اللہ کی طرف سے جو بھی خیر ہماری طرف آئے اس کو مشکل سمجھ کے ہم اس کو لوٹا نہ دیں، اور ساتھ ظاہری بات ہے کہ دین کا علم سیکھنا سکھانا بھی ایک جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں جمع کے رکھے کہ ہم بعض اوقات ہم اپنے آپ کو جھوٹا عذر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو عذر دینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی، تو ہم اپنے آپ کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ پرابلم ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نیکی سے نہ جی چرائیں، کیونکہ اسی سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آج کے سبق میں ہمارے لیے جو کچھ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے یا جو ہمارے لیے سبق ہے اس کو ہم ذرا سا ایک بار خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا ہی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی صداقت اپنے اعمال سے کرنی ضروری ہے۔ جان و مال کا جہاد اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے آزماتا ہے، اور پھر ان کی اس قربانی پر کامیاب ہونے پر ان کو گناہوں سے مغفرت ملتی ہے، ان کو جنت کے بلند درجات ملتے ہیں اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان کے سمجھتے تو ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ایمان کو سچا ثابت نہیں کرتے اور جد و جہد کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے سے جی چراتے ہیں، ان کو آسان زندگی چاہیے ہوتی ہے، اپنی کسی بھی سہولت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو پھر آسان دین چاہنے والے، اپنی مرضی کا دین چاہنے والے، پھر ان کے لیے وہ نیکی کے موقع پر بہانوں سے، نیکی کے ہر موقع کو جھوٹے بہانوں میں سے گنوا دیتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو بہانہ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہانہ کر کے مطمئن کر لیتے، کبھی دوسروں کو بہانہ کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے کئی خطرات ہیں کہ ان سے نیکی کی توفیق سے وہ محروم رہ سکتے ہیں، آئندہ کے لیے شاید ان کو توفیق ہی نہ ملے، اور جو برے رویے پر اصرار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو انسان کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی اور وہ ہمیشہ کے لیے گمراہی میں بھٹک جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ اس حال میں اگر ہوتا ہے تو پھر اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو آخرت کی ابدی زندگی کی نعمتوں سے بھی وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے لیے بس یہی سبق ہے کہ جہاں آخرت کا معاملہ ہے وہاں پر مشکل سے نہ گھبرائیں، کیونکہ آخرت کا فائدہ مشکل کے بعد ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ایمان کی ہمیشہ فکر کرنی اور ایمان کو خالص کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔